السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کے؟ انشاءاللہ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے میم ساکن کے قواعد۔ میم ساکن کے قواعد۔ اب دیکھیں میم ساکن کے قواعد ہونٹوں سے، میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں سے۔ یہ ہمارا میم اور یہ ہمارے ہونٹ۔ اب ہونٹوں کو عربی میں کہتے ہیں شفوی، شفوی، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی میم ساکنہ کے قواعد ہوں گے اس میں یہ نام شفوی کا نام استعمال ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے ادغام شفوی، وہی ادغام، اخفا اور اظہار جو ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ ادغام، اخفا، شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب ادغام، اخفا اور اظہار تو آپ کو پتہ ہے۔ ادغام یعنی مرج کر دینا، اخفا یعنی نون ناک اور منہ سے ملتی جلتی آواز کا نکالنا، اور اظہار یعنی ظاہر کرنا، ٹھیک ہے۔ لیکن شفوی اب کس چیز کو؟ جیسے کہ شفوی کا مطلب کیا ہے؟ صرف ہونٹ۔ میم ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، چونکہ نون ساکن اور میم ساکنہ کے قواعد میں فرق ہے، اس لیے اس کے ساتھ شفوی کو ایڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی سب سے پہلے اس کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ یعنی ہونٹوں سے ملانا۔ کس سے ملانا؟ ہونٹوں سے ملانا، اس کا مطلب ہے ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ ہونٹوں سے ملانا، ویسے تو تھا ملانا، مرج کرنا ادغام کا مطلب، لیکن اب کیا؟ ہونٹوں سے ملانا، بس، ٹھیک ہے نا۔ اور اب اس کے بعد ہے، اس کی ڈیفینیشن میں ہے، جب میم ساکنہ کے بعد میم آئے گا، جب میم ساکن کے بعد میم آئے گا، میم میں متحرکہ، میم ساکنہ کے بعد میم کون سا؟ متحرکہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ متحرکہ لکھنے میں نے نہیں لکھا، متحرکہ آئے گا تو میم متحرکہ آئے گا تو ہم اس کو کتنے یعنی کوئی بھی حروف والا، کوئی بھی میم والا حروف متحرکہ یعنی جس کے اوپر زبر زیر پیش جو بھی ہو دیکھیں گے تو ہم میم ساکنہ کی آواز کو میم متحرکہ کی آواز میں پوری طرح ملا کر، یعنی کہ پوری طرح ان دونوں کو آپس میں کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے۔ یہ اور یہ والا میم جو ہوگا ساکنہ اور متحرکہ، ان دونوں کو آپس میں یوں ملا دیں گے، مرج کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لگے گا ایک ہی میم ہے، ٹھیک ہے نا۔ پوری طرح اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور وہاں 1.5 سیکنڈ کا غنہ بھی کریں گے، اور وہاں 1.5 سیکنڈ کا غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کریں گے 1.5 سیکنڈ کا غنہ۔ اس کے بعد ہم اور اس کو پوری طرح ملا کر آواز کو خشیوم کے راستے سے باہر نکالیں گے۔ میم ساکنہ پہ آپ کو پتہ ہے میم مشدد آئے گا، آگے ہمیشہ میم مشدد ہی اس میں تقریباً آتا ہے، تو وہ پوری طرح مرج ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں سے غنہ کی آواز بھی آتی ہے، کیونکہ میم مشدد پر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہی ہوتا ہے، تو وہ ادغام شفوی زیادہ تر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیشہ مشدد کے ساتھ ہی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مشدد اوپر لگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ ہم دیکھیں ہم مؤمنین، ہم مؤمنین، آپ دیکھیں ہم مؤمنین، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میم کو اس میم کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ویسے 3 میم ہوتے ہیں، ایک میم یہ والا ساکنہ، دوسرا میم جو اس مشدد کے سائن میں ہوتا ہے، اور تیسرا میم یہ والا حرکت والا یعنی کہ پیش والا، ٹھیک ہے۔ اصل میں 3 میم ہے، لیکن مرج کر کے نا ہم اس کو ملا دیتے ہیں پلس پلس کر کے، تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے 2 میم پر ہو جاتے ہیں، از ایکول ٹو 2، میم ساکنہ اور میم متحرکہ، اس سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس میں نا مثالیں ہوں تو پھر زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ قاعدہ 2 الفاظ میں بنتا ہے، یعنی پہلا لفظ ختم ہو میم پر، دوسرا جو ہے ہمارا وہ دوسرا شروع ہو میم پر۔ میم متحرکہ سے اس قاعدے میں بظاہر 3 میم نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں 2 ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ والا میم جو ہے نا ہمارا، یہ والا، یہ اور یہ، ان دونوں کو، اس کو اور اس کو آپس میں ایک ہی سمجھ لو، کیونکہ ایک ہی تو ہے، اب اس کو الگ تو نہیں کھینچ سکتے نا، اور ان دونوں کو آپس میں پھر یوں کر کے ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ویسے تو 3 ہے،
لیکن حقیقت میں کتنے ہیں؟ 2، کیونکہ یہ بھی ساکنہ ہے یہ بھی ساکنہ ہے، تو دونوں کی آواز ایک ہی نکلے گی، کوئی اس میم کی آواز الگ سے نہیں ہوگی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا ساکنہ ورڈ کی کوئی اپنی آواز نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے اس میم کی کوئی بھی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جو میم 2 جڑے ہوئے ہیں، ایک تو میم ساکنہ ایک متحرکہ، اس کی آواز آ رہی ہے ہم، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا لفظ ہم دیکھتے ہیں کون سا ہوگا، کنتم، کنتم میں بھی ہے، کنتم، کنتم موقنین، کنتم موقنین، اس میں بھی دیکھیں۔ اب یہاں پر میم متحرکہ اور یہاں میں میم مشدد، یہ مشدد کے بغیر نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں۔ جہاں پر میم مشدد ہوگا وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ غنہ ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہوتا ہے ادغام شفیع کا، اس کا نام کیا ہے؟ ادغام شفیع۔ جہاں پر ہوتا ہے نا ہمیشہ میں آپ کو ہوتا ہے میم مشدد تو غنہ ہی ہوگا، تو اس کا مطلب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ادغام شفیع کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔